بس اتنی
www.minhajfania.com پر دیکھا اور سنا جا سکتا ہے اس پروگرام کے بعد. اور یہ کسی بھی تنظیم تحریک منہاج القرآن پاکستان میں کسی بھی ذہنی مقامی تنظیم میں یہ فاجعہ کو اعزاز حاصل ہے کہ اس کتاب کو اپنی جو minhajfania.com ویب سائٹ پر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. اب میں بلا تاخیر کتاب سے خطاب دیتا ہوں شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر الرادی مدد اللہ علیہ مرکزی نائب اعلیٰ تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل حضرت علامہ رانا محمد ادریس قادری صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو صحیفہ انقلاب کے پیغام انقلاب سے متاثر فرمائیں. ان کی آمد سے پہلے بھرپور نعرہ لگائیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مجدد نوازشریف، مجدد نوازشریف، مصطفیٰ کی ہے کہیں. موبائل بند کروا دیں. تو زندہ ہے قسم سے میں چوک کر کے سن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ النَّاسُ كَمَثَلِ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. قابل سلام علماء کرام، معزز مہمان کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن اور مقرر صلاح اللہ تعالی سلام کا شکر ہے جس نے ہمیں توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لالے ہمیں درس قرآن اس بابت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کو بند ہے کو بند ہے آواز سنتے چلے یہ نہ ایسا ہوگا بات کرنی آج اس درس قرآن کی نشست میں
گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ انعام قرآن پاک کی یہ 6 سورت ہے اس کی آیت نمبر 122 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اور آج کی یہ آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں جو آپ کی موجودہ کرنا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق کچھ اپنے ذاتی احوال سے. آپ کو معلوم ہے کہ ویسے یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے. اس مہینے کو حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے. اور ویسے پورے پاکستان میں اس وقت اس بار شان اولیاء کی نسبت سے خطابات ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا بھی تذکرہ اس میں آ جائے گا، مگر آئندہ درس قرآن کی نشست سے میں ابھی سے اعلان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ پہلے بھی اسٹڈی کرتے آئیں. جب درس قرآن کی نشست میں آئیں آپ کو پتا ہو کہ آئندہ کس موضوع پر ہم سلسلہ والے آگے کی گفتگو کو شروع کریں گے. اتفاق ہے کہ پچھلی 4-5 نشستیں جو طے کرتے آئی ہیں اس میں ہماری سلسلہ والوں کو جاری نہیں رہ سکتی. اس کی کچھ وجوہات تھی. جیسے پچھلا مہینہ ربیع الاول کا تھا تو ضروری تھا کہ ماہ میلاد کی نسبت سے، پھر اس سے پہلے محرم کا مہینہ گزرا، اس مہینے کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ضروری تھا کہ اس نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ربیع الاول نہیں کی جائے. تو سال میں 2-3 مہینے ایسے آتے ہیں. ایک نشست میں ویسے ہمارے مرکز سے ایک اور ساتھیات ہے جنہوں نے کچھ اور ضروری باتیں آپ لوگوں سے ایک پیغام سر دینا تھا، اس حوالے سے وہ نشست گزر چلی گئی. تاہم آج کی نشست کی اس موضوع کی نظر لگا تھا، لیکن آئندہ بار سے ہم باقاعدہ قرآن پاک کی آخری 10 سورہ انجیل سے شروع کریں. ہر درس قرآن میں ایک سورت پر گفتگو ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ 10 نشستوں کے اندر ان آخری 10 سورتوں کو آپ کو، کیونکہ یہ وہ صورتیں ہیں جو ہم ہر روز نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اکثر لوگوں کو زبانی بھی آتی ہے. تو لہٰذا ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان صورتوں پر بھی گفتگو کی جائے تاکہ ہم جب نماز کے دوران یا آخر کسی اور صورتوں کو تلاوت کر رہے ہو تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو سکے کہ ان قرآن پاک کی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں پیغام کیا. تاہم آج کی گفتگو کی ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر بنیادی طور پر 2 باتوں کا تذکرہ کیا اور ان کا تذکرہ کر کے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ سوچو کہ بلا اس طرح کے 2 بندے کبھی آپس میں برابر ہو سکتے ہیں، جس کا بدیہی طور پر جواب یہی ہوگا کہ وہ 2 بندے کبھی بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. ان کی آواز بیان کی ہے تھوڑا ہے. آپ ترجمہ سنیں پھر کے بعد سمجھ آئے گی، مگر ہم اس سے بڑھ کر ایک اور اس آیت کریمہ کے حصے پر ایک اور کوشش پر گفتگو کریں. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا وہ شخص جو مردہ فَأَحْيَيْنَاهُ، پس ہم نے اسے زندہ کر دیا. یہ ایک بندے کے احوال ہے. فرمایا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، اور خالی زندہ ہی نہیں کیا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر ہم نے اس کے لیے اپنی بارگاہ سے ایک خاص نور بنا دیا. اس کو نور دیا تھا. یمشی بہ فی الناس، اور پھر میرا وہ بندہ اس نور کے ساتھ انسانیت میں چلتا ہے. جہاں تک ایک ہی بندے کا تذکرہ ہے. تو میں غور کرو کہ وہ بندہ جو پہلے مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کر دیا، پھر اپنی بارگاہ سے اسے نور، اور اب وہ بندہ اس نور کو لے کر میری مخلوق میں انسانیت میں چلتا ہے. یہ شخص ذکر کر کے آگے فرمایا کمت مثلہ، سوچو بلا اس کی مثل ہو سکتا ہے.
اس جیسا ہو سکتا ہے؟ فی ظلمات، جو ہر وقت ظلمات کے اندر، تاریکیوں کے اندر، اندھیریوں میں گم ہے، لیس بخارج منہا، اور اس شخص کے ان تاریکیوں سے باہر آنے کے بھی کوئی چانسز نہیں۔ تو دونوں کا تذکرہ کر کے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ بھلا سوچو ایسے دو بندے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب کیا ہوگا کہ یہ کبھی بھی برابر ہے۔ آگے فرمایا کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون، فرمایا اسی طرح کافروں کے لیے ان کے وہ اعمال ان کی نظروں میں خوشنما دکھائی جاتی ہیں جو وہ انجام دیتے ہیں۔ اگر اس بنیادی مضمون پر ہی ایک جملہ کہنا چاہوں تو باری تعالیٰ نے اس کے اندر صرف عام دو بندوں کی بات کی، ایک وہ جس پر کرم ہوا اور باری تعالیٰ نے اسے اس مقام تک پہنچا، اور دوسرا وہ جو ظلمت میں، تاریکی میں، اندھیری میں گم ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا خدا کون ہے، رسول کون ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ تو فرمایا ایسے دو بندے بھی کبھی آپس میں برابر، اگر ایسے دو بندے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو کتنی بڑی نادانی کی بات ہوگی جو سردار انبیاء کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، ان کو اپنے پر کیا کرتا ہے۔ باری تعالیٰ کو فرما رہے کہ عام دو بندے بھی کبھی آپس میں مگر ہم جس بات پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پر بات مفسرین ہے اور کچھ موضوع کی اپنی اسلام بڑی ایمان اور دوست ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے کو اگر لیا جائے اور اس کی پیٹ اور گہرائی میں اتر کر اگر غور کیا جائے تو باری تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اس حصے کے اندر انسانیت کے 4 طبقات کا ذکر کیا۔ کتنے طبقات کا ذکر ہے؟ 4۔ سارے انسان برابر نہیں ہے، اس مقام پر صرف 4 طبقات ہیں، ان پر غور کرنا ہے اور پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا تعلق کس طبقے کے ساتھ پتہ نہیں، کا پتہ چلنا چاہیے لوگ ہمارے سوچ کرتا ہے، اب پتہ نہیں تو ہمارے بھائی جان کو سمجھنے کا کیا تاثر ہو گیا نہیں سر، جب سمجھنے کو پرابلم اب دوبارہ اس آیت کریمہ کے کلمات پر ذرا غور کریں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اوامن کان نہیں، بھلا وہ شخص جو مردہ۔ اب اتنے کلمات سمجھ کے غور کریں، ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ باری تعالیٰ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ انسانیت کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جسے مردہ قرار دیا جاتا ہے، اور جن کو یہاں مردہ کہا جا رہا ہے یہ وہ لوگ نہیں کہ جو اس دنیا میں آئے، کچھ وقت کے لیے زندگی گزاری، پھر ان کی روح نکل گئی، جان نکل گئی اور ان کو اپنے قبروں میں ڈال دیا، ان کو مردہ نہیں کہا، بلکہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ میرے سامنے اتفاق سے اس وقت کی ترجمہ فاروق گوڑا اور روشا کو اسلام کا لکھا ہوا، اس ترجمے سے ہٹ کر آپ ترجموں کو پڑھیے گا اور پھر مفسر کو آپ کوئی تخصیص بھی نہیں کر رہا، ہر مفسر نے یہ بات کی، وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو یہاں مردہ قرار دیا جا رہا ہے یا جس طبقے کو مردہ قرار دیا جا رہا ہے، ان سے مراد تو نہیں کہ جن کی روح نکل گئی، جان نکل گئی اور وہ قبروں میں، بلکہ جنہیں مردہ قرار دیا جا رہا ہے یہ وہ ہے جو چلتے پھرتے انسان ہیں، جن کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، سر بھی ہے، ہاتھ پاؤں بھی ہیں، پورا چیز کر کے سینے میں ڈھڑکنے والا دل بھی، مگر سب کچھ ہونے کے باوجود یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کلمہ پڑھ کر دائرہ ایمان میں آنا چاہیے، جن کو اپنے رب کی معرفت نصیب کرنا، تو فرمایا وہ شخص جس کو اللہ اور اس کی رسول کی معرفت نصیب نہ ہو، ایمان کی دولت کے سزا ہے،
وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی خدا کی نگاہ میں بھول رہا ہے. قرآن کے ہاں زندہ اور مردہ کی پہچان کچھ ہو ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی اور مقام پر کیا. جیسے کچھ لوگوں ہی کے لیے باری تعالیٰ نے فرمایا سوکھوں بھوکھوں اومیوں فہم لا یرجعون. فرمایا یہ ایسے ہیں جو بہرے بھوکے اندھے اور ہاتھ کی طرف پلٹ کرانے والے. یہ جو اس کو فرمایا کہ یہ بہرے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے کانوں سے مجھے سنائی نہیں دیتا؟ کان ان کے ہیں سماج کام نہیں کرتی ہے مگر کان ہونے کے باوجود انہیں حق بات سنائی نہیں دیتی. یہ جو فرمایا وہ بھوکے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی زبانیں کام نہیں کرتی وہ بول نہیں سکتے. ان کی زبانیں ہیں وہ باتیں نہیں کرتے ہیں مگر حق کہنے کی تو اور یہ جو فرمایا وہ اندھے ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا. آنکھیں ہونے کے باوجود انہیں حق دکھائی نہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا تذکرہ ہماری تعالیٰ نے ایک جگہ پر سورہ اعراف میں وہاں ایک اور اللہ کے بات فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. فرمایا ہم نے کثیر تعداد کے جنوں اور انسانوں میں سے جہنم کی آگ کے لیے تیار کیا. وہ کون ہے؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے دیکھ دی مگر وہ اپنے دلوں سے سوچتے ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. جن کو ہم نے آنکھیں دی مگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. جن کو ہم نے کان دیے مگر وہ اپنے کانوں سے سنتے ہیں. مثال باتیں کر کے فرمایا جن کو دیکھ دیے سوچتے نہیں ہیں, آنکھیں دی دیکھتے نہیں ہیں, کان دیے سنتے نہیں. سننے سے مراد دیکھنے سے مراد کوئی حق بات کی بات کرتے یہ باتیں کر کے فرمایا کہ حق دکھائی نہیں دیتا, حق سنائی نہیں دیتا. یاد رکھیں ان کے لیے فرمایا اولئک کالانعام. فرمایا کہ ایسے ہی ہیں جیسے حیوان اور چوپائے. انسان ہونے کے باوجود ان کو حیوان کہا جاتا ہے اور خالی حیوان کہنے کا اتباع نہیں کیا بلکہ فرمایا بل ہم اضل. بلکہ یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے اندر مردہ کرا. اللہ کی نگاہ میں قرآن کی نظر میں مردہ وہ ہے کہ جس کو کلمہ پڑھ کر دائرہ ایمان سے اپنے مولا کی اپنے خالق کی معرفت کی لے سکتا زندہ ہو کر مردہ. اس کے بعد آگے فرمایا فأحییناہ بس ہم نے اسے زندہ کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ انسانیت کا ایک طبقہ وہی ہے جسے خدا زندہ کرا. اگر کچھ مردہ ہے تو کچھ زندہ. اب زندہ کون ہے؟ جب مردہ ہوئے جن کو ایمان کی دولت نہیں زندہ ہو تو زندہ وہ ہوں گے جو کلمہ پڑھ کر دائرہ ایمان میں داخل جن پر کرم ہوا اور ان کو ایمان کی دولت میسر آ گئی. اللہ رب العزت نے ان کو مردوں کے دائرے سے نکال کر ان کو زندہ کیا. اللہ کے ہاں وہ زندہ. مگر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے اور اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. باری تعالیٰ نے جب ان کے زندہ ہونے کی بات کی ہے تو الفاظ بڑے خاص استعمال فرمایا فأحییناہ پس ہم نے اسے زندہ کر دیا. حالانکہ غور کرنے کی بات ہے اللہ کی ذات ایک ہے کہ زیادہ مگر کبھی کبھی وہ ایک ہو کر بھی اپنی بات میں کہتے نہیں کرتا بلکہ ہم کہتے. آپ یہی لا
یہ جمع متکلم کا جس کا معنی ہے کہ ہم نے زندہ کرنا، اور جب وہ ایک ہونے کے باوجود بھی اپنی بات ہم کہتے کریں تو دیگر کئی حکمتوں کے ساتھ ساتھ وہاں ایک حکمت مقابل کو احسان اطلاع موجود ہے۔ تمہاری تعلیم نے جو فرمایا نا آپ یہ الہ ہم نے اسے زندہ کر دیا، اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہ کلمات استعمال کر کے اس بندے کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو کلمہ پڑھ کر دائرہ ایمان میں آنا مشکل ہو جائے، ایمان کی دولت کیسر ہو جائے، تو باری تعالیٰ فرمانا چاہتی ہے کہ بندے اس میں تیرا منہ کا مال نہیں، یہ کوئی تیری مارنے والی بات نہیں ہے۔ فرمایا ایمان کی دولت بھی اسے ہمیشہ آتی ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ ہم اسے ایمان کی دولت ادا کرتے ہیں، اور آپ کتنا بہت کریں یہ جو آج ہم کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آئے ہیں وہ بھی بنے رہے ہیں، اس میں پھر ہمارا کمال ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، ایمان ہونے سے ملتے ہیں۔ اگر یہی کسی کافر کے گھر پیدا ہو کر ماحول ہی ایسا مجھے سمجھا آتا تو ممکن ہے مرد کے دم تک کلمہ پڑھنا تو جس کو ایمان کی دولت مل جائے یہ بہت مستقل ہے، اس میں کسی کا ذاتی کمال اس بات کا اعتباری تعالیٰ نے بہت مقام پر دیا۔ سورہ حجرات اس کھیت پر باری تعالیٰ نے اس طرح کا ایک مضمون ذکر کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مزید اس بات کی وضاحت کے لیے وہ مقام کیا میں پڑھ کے سنا۔ باری تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 کے اندر اس بات پر یہ بات آج سے 14 سال سے پہلے کی ہے جب تاجدار کائنات ظاہر طور پر سامنے چلے، اس دور میں کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے، لا سمجھی کی وجہ سے دیہات کے آرات جب کلمہ پڑھ لیتے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ایمان کیا تو وہ آ کر نہ صرف صحابہ کرام کو بلکہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان کرتا ہے۔ بعض اللہ کہتے کہ دیکھو ہم نے آپ کی دعوت قبول کر لی ہے، دائرہ ایمان پہ آ گئے ہیں، تو گویا ہم نے کوئی آپ کا بہت بڑا احسان کیا کہ آپ نے نصیحت کا دعوت کیا، ہمارے سامنے ایک دعوت رکھی، ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، تو گویا کہ تو کلمہ پڑھ کے ہم دائرہ ایمان میں آ گئے ہیں، وہ اتنا کرنے کا بھی خود تاجدار کائنات کو سبق کو احسان کرتا ہے۔ اس بات کا ذکر قرآن میں باری تعالیٰ نے ذکر کیا، آپ نے معقول سے مخاطب ہو کر فرمایا یقولون علیک ان اسلم، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو احسان دلاتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ فرمایا آپ فرمائیں فرمان انہیں بتا دیں لا تمنوا علی اسلامکم کہ آپ نے اسلام لانے کا مجھے احسان کوئی مجھ پر احسان نہیں، تو کیا ہے؟ فرمایا فَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی خیرات فَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ کہ تمہیں ایمان کے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، تمہیں ایمان کی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایمان کا مل جانا، کلمہ پڑھ کر دائرہ ایمان میں آ جانا یہ کسی شخص کی ذاتی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ محض سے نصیب ہوتا ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہو، اور اس بات پر ہی ہم زندگی بھر اگر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کامل ہے جو اس نے کرم کیا، ہمیں ایمان کی دولت عطا کی اور ہمارا شمار مردوں سے نکل کر زندہ ہو، یہ بہت اللہ کا احسان۔ اور اسی کے ساتھ جوڑ کر میں ایک بات اور جس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایسا ہی حال کچھ آج کے دور میں دین کا کام کرنے والا یا جو دین کی طرف راغب ہو گئے ہیں وہ ہوتا ہے، مثلا
ایک درس قرآن کی نشست جس میں ہمارے حاجی محمد کا صاحب ہے، پوری ٹیم ہے، یوتھ MSN کے لوگ ہیں، یہ گھر گھر جا کر لوگوں کو دعوت نامے دیتے ہیں، کہتے ہیں آئے اتنے کام ہے آپ درس قرآن کی نشست میں آئے. میں جیسے اس بات سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں یہ دین کی نوکری ہے کر رہے ہیں. اور کئی ایسے ہیں کہ جب یہ دعوت دیتے ہیں تو ان کی دعوت پر بیٹھ رہتے ہیں اور درس قرآن کی نشست میں آ جاتے ہیں. بس اوقات میں نے دیکھا ہے جیسے کہ اس درس کی ایسے مثال بنانی ہے نا، اس کو ہزار جوڑا جا سکتا ہے. ممکن ہے کہ ایسے بھی آئے بیٹھے ہو جو حاجی صاحب کو نظریں ملا کے بتاتے ہوں کہ حاجی صاحب ہمارے کہنے پر ہم آ گئے تو ہم نے آپ پریشان کر دیا آپ کے ساتھ کیا آ گئے آج کروانے والی بات ہوتی ہے نا. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ کسی پر احسان نہیں ہے. اگر کوئی کسی کی دعوت پر ایک کام کے لیے آ جائے تو کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے دین کی نوکری کی توفیق دے دے تو یہ بھی کسی پر احسان نہیں ہے. کوئی گھر بنا دے اللہ کا، مسجد تعلیم کر دے، کوئی مدرسہ بنا دے، کوئی مسجد میں جھاڑو لگا دے، کوئی جھاڑو کر دے، کوئی صفائی کر دے، کوئی سنگ مرمر کی لائٹیں لگوا دے تو یہ دوسرے لوگوں پر احسان نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ یہ سارا کام کر کے ڈرتے رہنا چاہیے کہ انسان بدور بات نہیں، یہ طاقت کے زور سے نہیں ملتے. اللہ اپنے دین کی نوکری کی توفیق اور خدمت کی توفیق فقط اسے عطا کرتا ہے جس سے پہلے اپنا محبوب بنا. اس لیے کبھی دین کی دعوت دینے والوں کو، دین کا کام کرنے والوں کو نصیب کرنا تھا. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں ان کا مقام کیا ہے، بشرطے کہ کوئی ہو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتا. کاروبار نہ ہو، بزنس نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. میں بتا رہا ہوں کہ یہ مقام ہے کہ اللہ اپنے دین کی نوکری کی توفیق. آپ کو نوکری کسی حوالے سے نہیں ہو سکتی. یہ تقریر کرنا بھی ہو سکتا ہے، اس درس قرآن کا انتظام کرنا بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ پر کسی مدرسے کا بنا دینا بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو وہاں آنے کی دعوت دینا بھی ہو سکتا ہے. یہ فیصلہ بات ہے کہ اللہ اپنے دین کی خدمت کی توفیق اسے دیتا ہے جس سے پہلے اپنا محبوب کرتا ہے. اور یہ بات یہی ہے کہ بات نہیں قرآن کی کبھی سورہ مائدہ کو پڑھے باری تعالیٰ نے وہاں اس حقیقت پر نہیں ڈالا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. فرمایا اے ایمان والو اگر تم میرے دین کی نوکری سے نہیں دیتے ہو تو یاد رکھو میرا دین تو بڑا ہوتا ہے. تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آؤں گا اور لوگوں کو لے آؤں گا، ان کو اپنے دین کی نوکری کی توفیق. اور وہ کیسے ہوں گے؟ ان کی پہلی خوبی جو قرآن نے بیان کی. فرمایا جو ہی وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ہم کی بات نہیں کی وجہ کہ وہ بھی اللہ کی محبت کرتے ہیں، یہ بات نہیں. فرمایا میں اپنے دین کی نوکری کی توفیق عطا کرتا ہوں. ان پر پہلا کرن یہ ہوتا ہے کہ دین کی نوکری کی توفیق بھی بعد میں دیتا ہوں، پہلے میں اپنا محبوب کرتا ہوں. ذرا سوچیے جس سے اللہ آپ کی محبت کے لیے اس کام کو بہت کام کر سکتا ہے. اس میں جو دعوت دے تو اس کا شکریہ ادا کیا کرے کہ بھائی آپ نے بنائی نہیں کرتا. ورنہ حالات یہ ہے کہ ہر طرف برا ہی ہو رہا. ایسی مجالس، ایسی محافل، ایسا سامان ہر طرف کثرت سے ملے گا کہ جس کی وجہ سے ایمان کے پودے کی بچی کچھ جڑیں ختم ہو گیا. مگر ایسے محافل، ایسی مجالس اور ایسا سامان کہ جہاں آئے تو ایمان کے پودے کی مزید سرسبزی پیدا کا سامان ہے. انسان کو سوچنے کے لیے نہیں ہو گئے سر وہ آپ کی بات دینی مجالس کے اندر بھی ایسے مجلس سے بڑی خاص بات ہے. اگر کوئی ایسی نشست مل جائے، ایسے حالات
غنیمت کا تو کسی نے کہا ہے کہ غنیمت جان دے جتنی ملی کہ بیت خانہ کھلا ہے کوئی اب وہ بیت خانے پر گھروں کے اندر بیوی ہے پیشنٹ پیتا ہے ٹیبل ہے کیا کرتی ہے اور دین سے دوری کا عالم گیا ہے کہ آج کل میچ ہو رہے ہیں اور پوری قوم اس قدم کے اندر گرفتار ہے نماز پوری اور ایسے مواقع کے اوپر میں نے دیکھا اگر میچ لگا آپ کتنا بھی اچھا پروگرام ساتھ ترتیب تھے کیا بتا رہے ہیں میرے پاس پوری قوم چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہمارا حال ہے اس وقت کی حالات ایسے بن چکے ہیں کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک کرپشن میں جھوٹ بولنا بنا جاتا ہے دھوکہ کرنا بنا جاتا ہے آج بھائی کو بھائی پر اعتماد کیا نہیں کرتی ہاتھ لیکن سوال ہے اور ایسے حالات کے اندر اگر کوئی دین کی طرف بلانے والا مل جائے تو اس سے بڑی کام تو میں بات نہیں کر رہا تھا کہ بھائی تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر جو بات کیا کہ ہمارا کچھ تو وہ ہے جو مدعا اور ان کا ذکر کر کے آگے ہمارا فعام یہ یاد کچھ وہ بھی ہے کہ جن پر ہمارا کرم ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں دائرہ ایمان پہ آ جاتے ہیں جو کلمہ پڑھ کر دائرہ ایمان میں آ جائے جن کو ایمان کی دولت میسر ہو جائے تو ہمارے یہاں وہ ملکوں سے نکل کر سیٹوں میں شمار اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آگے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر اس سے بھی آگے کرم ہوتا ہے اور ہم ان کو اپنی بارگاہ سے حاصل کرتا ہے اب دیکھیں نا زندہ میں بھی بڑھ